بے سر و سامانی کے ساتھ، نہ اسباب ہیں ان کے پاس، نہ ہتھیار ہیں ان کے پاس، نہ سواریاں ہیں ان کے پاس، کس حالت میں کریں؟ تو اللہ کی مدد اس میں کیسا ہوئی، کتنے فرشتوں کا نزول ہوا۔ کفار جب مومنین کو دیکھتے تھے تو ان کو کیسا نظر آتا تھا؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھے تو اس کا مزہ آتا، کیسا کہ کفار سامنے کے طرف 1000 ہیں اور اس طرف 313 ہیں، تو کفار کو سامنے والے، سامنے کی فوج اپنا ڈبل دکھتے تھے۔ 313 1000 کے بجائے 2000 نظر آتے تھے، اور صحابہ کو جو 313 تھے انہوں اس سائیڈ والے کفار اپنے ڈبل دکھتے تھے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ 1000 کے 2000 صحابہ کو دکھتے تھے، صحابہ 313 کی جگہ انہوں 626 ان کو دکھتے تھے۔ ہاں، یعنی کفار دکھتے تھے۔ ہاں، کفار جو ہیں 626 ہی چھیں جیسا دکھتے تھے۔ اچھا، نہیں سر، نہیں، ایک کو 2 دکھتے تھے۔ ہاں، ڈبل، اپنے ڈبل دکھتے تھے انہوں۔ تو کیا ان کی ہمت آئیں گی؟ ارے ہمیں 1 کو 2 کیا، 1 کو 10 ماریں گے، 1 کے 10 ہم مار سکتے ہیں، جبکہ ان ہمارے ڈبل ہی تھیں، ایسا نظر آتے تھے۔ ان کو کیسا دکھتے تھے؟ 313 2000 ہیں جیسا نظر آتے کفار، تو ان کی ہمت پست ہوتی تھی۔ تو وہ جو واقعہ ہے البدر کا، جنگ بدر کا، آج وہ چلتا ہے۔ تو ہم کو یہ ہسٹری اور یہ نہیں بولنا ہے، میرا مقصد اب اس کے واسطے ہمیں جو ہے اسے پبلک پروگرام نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ہے فاؤنڈیشن کا اصول جو ہیں، جیسا کہ میں شرک پر بحث کرنے والا ہوں، تو آج کسی کے پاس بھی شرک پر بحث کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور شرک کیا ہے بول کر بحث کرنا علماء کے بیچ کی بحث ہے۔ آج شرک کیا ہے بول کے میں پبلک میں سوال کر دوں گا تو کون کون آ جائیں گے سامنے؟ پورے جتنے فرقے والے ہی انہوں پورے آ جائیں گے۔ شرک، کیونکہ ان کے پاس شرک کا ایک کیا بولتے ہیں، ایک تصور ہے، ایک بحث ہے۔ شیعہ لوگوں کے پاس اگر شرک کو لیں گے تو ایک بحث ہے، اہل حدیث کے پاس لیں گے تو شرک ایک بحث ان کے پاس ہے، ہاں ہے۔ دیوبندیوں کو لیں گے تو ان کے پاس شرک کی ایک بحث ہے، صوفیہ کے پاس ایک شرک کی بحث ہے۔ یہ بحث کیا ہے؟ علماء کے بیچ اگر بحث ہوئی تو عالمانہ بحث ہوں گی۔ میری بات کو ذرا فالو برابر کرو۔ ہمیں جو بحث کر رہے ہیں علماء سے نہیں، شاگرداں، مریداں، جواناں، بوڑھے، عورتاں، بچے جو ہیں، ایک بے علم طبقہ، ان کے سامنے ہمیں بحث کر رہی۔ ان کو جب یہ بحث سمجھ میں آ جائیں گی تو انہوں تمام فرقے والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتی۔ مقابلہ ہی نہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو اسے رد کر سکتی۔ جب تک یہ بات نہیں معلوم ہوتی، ہمیں ان کو چھوڑ کر اگر بحث کرنا ہے تو علماء کو جمع لینا۔ چلو آ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب مکے والوں کو خطاب کیے تو سب کو پہاڑ کے پاس، صفا کے پہاڑ کے پاس آنے کو بلا لیے، اور کھڑے ہو کر کیا مخاطبہ، کیا خطاب کرے، ان کو کیا بولے۔ میں پہلے بھی بولے ہوں، یاد ہے یا نہیں؟ بتا سکتے ہیں ہاں، کہ میں جو پہاڑی کے اس طرف دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں،
کیا وہ آپ کو دکھتا ہے مجھے؟ ہاں تو اب دو باتیں اس کے بول کو، اس کے بعد اصل بات کہ اس وقت میں جس بلندی پر، اونچائی پر کھڑ کر ہوں، یہاں سے میں تم کو اور اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے یہ منظر دونوں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں یہ بولوں کہ پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے کو ہے تو کیا تم یہ بات میری مانیں گے؟ بولے تم سچے ہو، صادق ہو اور امین ہو، تمہاری بات ہم مانیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بلندی پر کھڑا کیا ہے جہاں پر میں تمہاری زندگی کو اور آنے والی زندگی کو دونوں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اللہ مجھے اس کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انا رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کے معنی کہ اللہ۔ تو انہوں نے بولے تو ہمارے سامنے پیدا ہوا سا بھتیجا، بھائی کا بیٹا، اور تو اللہ کے پاس سے آیا بول رہا، اللہ بھیجا بول رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو جو کچھ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ ہماری مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم کو بنایا ہے تو اللہ ہمارا خالق اور ہم اس کے مخلوق۔ ہمارے ہاتھوں سے جو ہم بناتے ہیں تو وہ ہماری مخلوق، وہ ہمارا خالق نہیں ہو سکتا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہاں نہیں برابر ہو، برابر کی بحث کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ وہ پیدا کرنے والا صرف ایک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے ایک ہی سمجھ کے اوپر آؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ تو کیا ہے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ دو نہیں صرف ایک ہے۔ یہ 360 جو تمہیں کم جمع کری یہ تمہاری مخلوق ہے، وہ تمہارے خالق نہیں ہیں۔ تو اس ایک کے ساتھ دوسرے کو اس کے برابر پر لانا یا ماننا، اس کا نام شرک ہے۔ وہ بھی اللہ ہے، وہ بھی خدا ہے بولنا، ایک نہیں، ایک کے ساتھ اور ایک کو شامل کرنا۔ ہاں تو اب یہ ہمیں جاننا، اب کیا ہے پبلک ہو رہا ہے اس کیا بیان ہے؟ ہو رہا ہے، مطلب جسے لنک بھیجے انہوں دیکھ سکتے ہیں، لنک والے دیکھ ہماری سکتے فیملی ہیں، والے۔ نہیں نو بولے نا کہ ورلڈ وائڈ دیکھے جا بول، وہ بس کر رہا ہے۔ وہ کر۔ تو اس میں ہم کو یہ معلوم ہونا کہ شرک کہتے ہیں کسے، کس چیز کو شرک۔ اب علماء کے پاس کیا ہے، جھنڈے اٹھائے تو شرک، جھنڈے کے پاس دعا منگے تو شرک۔ جو بھی کام تمہیں کرتے ہیں اس کو شرک، ثواب جاریہ کا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرک۔ اب سمجھنے والے یہ بولنا کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں، کیا شرک ایک عمل کو کہتے ہیں، کیا شرک ایک عقیدے کو کہتے ہیں، ایک سمجھ کو کہتے ہیں۔ میں کہاں فرق لے کر آیا دیکھو، جیسا کہ جھنڈے اٹھانا یہ ایک عمل ہے، ہاں جھنڈے اٹھا لے کر جانا، یا حسین بولنا، لکھنا، یہ جو کام کرتے ہیں تو ایک عمل۔ شرک کیا ایک عمل ہے، کیا ایک سمجھ ہے؟ قرآن، ہاں میں قرآن کی آیت بھی تم کو دیتا ہوں۔ شرک جو ہے ہر ایک چیز کو اس کے اپوزٹ سے سمجھ سکتے ہیں۔ رات بولے تو اس کا اپوزٹ دن، دن کے اپوزٹ میں رات کیسی رہیں گی سمجھے جا۔ روشنی بولے تو اندھیرا، تو اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی کا تو یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟
توحید 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 جو ہے شرک کا اپوزٹ، ایک ماننا، واحد ایک، توحید واحد ایک ماننا۔ شرک اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ یغفر ما دون ذالک، اس کے سوا ہر ایک گناہ کو معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کرے گا، لیکن کسے معاف نہیں کرے گا؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے اللہ کے پاس؟ شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ یغفر الذنوب ولا ان اللہ یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا جائے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا جائے، شرک کو پسند نہیں کرتا۔ کئی طریقے کی حجت آئیں، اس میں سے یہ ایک حجت اس کو سمجھو، پھر دوسری حجت تیسری شرک کے بارے میں سمجھیں گے۔ کیوں کہ اسلام جو پیش کیا گیا صرف کثرت الہ، معبود ہر طرح کے لوگ سورج کو الہ مان لیے، چاند کو مان لیے، الہ مان لیے، معبود مان لیے، عبادت کے لائق مان لیے، ہوا کو مان لیے، پانی کو مان لیے، آگ کو مان لیے، سانپوں کو مان لیے، پیڑوں کو مان لیے، جنوں کو مان لیے، ایسا تمام کو مان لیے کہ یہ معبود ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ تو ایک ایک کے لیے ایک ایک بت بنا دیے، کثرت اصنام ہو گئے، 360 کعبۃ اللہ کے اندر بٹھا دیے ہر کام کے لیے، یعنی انہیں بارش برسانے والا، انہیں رزق دینے والا، انہیں اولاد دینے والا، انہیں دولت دینے والا، انہیں مصیبت دینے والا، انہیں طاقت دینے والا، ایسا رکھ لیے ہیں۔ تو اس عقیدے کو نکال کر صرف ایک ہی ہے جو تمہیں نفع بھی دے اور نقصان بھی دے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ توحید چاہیے، اور کیا نہیں چاہیے؟ شرک نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تمام گناہ معاف کرنے کو تیار ہے تمہیں، شرک کو جب پسند نہیں کرتا تو شرک کو خود کیوں نہیں نکال دیتا؟ یہ ایک بحث ہوئی، کیا ہے؟ ہاں علماء کی بحث، نہیں، علماء کی نہیں، ہاں میں خود سوال کر رہا ہوں عام سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں پسند کرتا، تو پوری دنیا سے شرک کو نکال دینا۔ ایک آدمی کو میرے گھر میں آنا مجھے پسند نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ فلاں آدمی گھر میں آئے، تو میں کیا کروں گا؟ بول دے رہا ہوں کہ نہیں آنا، پسند نہیں ہے، میں نکال دوں گا اسے گھر سے، پھر نہیں آنا۔ شرک آتا بھی ہے، وہ انسان آتا بھی ہے جو ناپسندیدہ ہے، اور میں اسے نکالتا بھی نہیں ہوں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مجھے پسند ہے۔ طاقت نہیں ہے۔ اچھا،
یہ ایک انسان آ رہا ہے، وہ انسان مجھے پسند نہیں اور میں اسے نکالتا بھی نہیں ہوں، تو کیا بات ہے؟ مجھے اتنی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ میں اسے نکالوں، تو اس لیے آنے بھی چھوڑ ڈالا، پسند بھی نہیں کرتا۔ تو کیا شرک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا، کیا سچ ہے؟ بالکل سچ نہیں۔ اللہ کو قدرت نہیں ہے بولے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے ہمارا، وہ ہمارا اللہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ پوری عالمانہ بحث نہیں، عالمانہ بحث میں الہ اعتبارات الوہیت ہے۔ الہ کون ہو سکتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پر ابھی آیا نہیں میں، آ جاؤ، کون الہ بن سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج کرے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تمہارے ہمارے بیچ میں ایک ہی حجت پر آ جائیں گے، ایک حجت کے پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، تم اسے الہ بول رہے ہو، چلو یہ الہ کے اعتبارات اس میں ہیں کیا؟ نہیں، تمہیں بھی دیکھیں گے، ہمیں بھی دیکھیں گے، بحث کریں۔ تو یہ بحث کرے تھے۔ آج کوئی لیڈر دنیا کا دوسرے مشرک لیڈر کے ساتھ یہ بحث کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں، معلوم بھی نہیں۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ اعتبارات الوہیت کیا ہیں؟ الوہیت الہ پن، کون سی بات پر وہ الہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے کوالٹیز رہے تو ہم اسے الہ مان سکتے ہیں؟ یہ بحث، تو یہ عالمانہ بحث یہ بھی ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی ہمارے ہر مرید کو، ہر شاگرد کو، ہر مرد کو اور عورت کو جاننا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے بولے تو اب تمہیں 4 جنے بیٹھی سو، شوق رکھے سو، دوسروں کو نہیں۔ یہ خانقاہی تعلیم میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کو چلو بولے تو تیار رہنا۔ ہمیں ایسی یہ گزارے، عشاء کے بعد آ جاؤ، عشاء کو آ جاؤ، کلاس ہے، اچھا جا کر پہنچ کر رائے پیٹا کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ لے کر اب خانقاہ کی دروازہ کھل جائیں گا، اب بلائیں گے، جا پوچھتے کیا؟ نہیں ابھی نہیں، بلائیں گے، جاؤ، پھر جا کے مسجد میں پڑھ جاتے 8 گھنٹے سے 10 بجے تک دیکھو، پھر جا کو خلفاء سے پوچھتے کیا ہوا؟ نہیں سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، بلائیں گے، جاؤ، پھر آ کے پڑھیں۔ ہوتے ہوتے کیا ہے؟ اٹھو 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 اٹھو، آگے کھول ڈالے، کھول ڈالے، آؤ دروازہ کھول ڈالے، اٹھو جلدی آؤ، جلدی آؤ، کھول ڈالے، سب آؤ۔ 1.5 گھنٹہ سکر اٹھ کر ہی 1.5 گھنٹہ بجا ہے رات کا، سو مسجد میں پورے سوتے ہی آئے سو لوگاں باہر کے، واپس جانے گاڑیاں بھی نہیں، ہم نہ کوئی بھی اسکوٹرا میں آتے، سنو آج نہیں بیٹھنے، چلے گئے تو چلے جاتے، رہے تو رہ جاتے۔ میں یہاں سے براڈ وے کو جانا، گاڑیاں تو نہیں رہتے، 1.5 گھنٹے کو کہیں بلا آ جاؤ جلدی جلدی، تو جب جا کو بیٹھے۔ تو خانقاہی تعلیم کے اندر وقت گھڑی کاٹا دیکھ کر چلنے کی نہیں، وہ اور قربانی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر صرف علم دینا نہیں ہے، علم دے کر اس کا عمل کرنا شریعت کا کام ہے۔ شریعت کا علم آیا، اس کا عمل کرنا، وضو کرنے کا علم آیا، وضو کرنا، نماز پڑھنے کا علم آیا، نماز پڑھنا، عمل کرنا، جس بات کا علم آیا اس بات کا عمل کرنا، زکوٰۃ دینے کا علم آیا اس کے برابر زکوٰۃ دینا، حج کرنے کا علم آیا اس کے بعد حج کرنا۔ شریعت کے اندر کیا ہی کام؟ علم و عمل، نہیں تو کیا بولیں گے؟ علم ہے، علم ہے بے عمل، علم ہے عمل نہیں ہے۔ تو علم آتے ہی اس کا عمل کرنا۔
طریقت کے علم کے واسطے انبیاء کا طریقہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. شریعت والا ممبر پر کھڑ کے بول ڈالیا فجر کے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کو چھونا، سنت موقدہ ہے اور 2 رکعت فرض ہے، یہ بول دیا. اس کے بعد انہیں سامنے پڑھیا نہیں پڑھیا، وہ کیا ہوا اس کی گرفت میں نہیں ہے. طریقت میں وہ نہیں ہے. علم کے بعد اسے پاک ہوا کیا نہیں وہ دیکھنا، اسے پاک کرنا. جو علم دیتے ہیں اس کے ساتھ اسے پاک بھی کرنا اور اسے اس کا حال طاری کرنا. علم اور حال، علم کے ساتھ اس کا حال اس کے اندر آنا. تو اس کے لیے اس نفس کی تربیت کو اونچا نیچا انہیں دیکھتا ہی رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کا یہ نہیں تھا، قانون کے قرار تھے، تو ان کو سکھانے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اللہ، جاؤ پیچھے پیچھے ان کے. کوئی رسول کسی رسول یا کسی استاد کے سامنے زان و ادب طے نہیں کرتا، کسی استاد کے پیچھے نہیں چلتا اور نہ سبق لیتا، اللہ کے پاس سے ہی اس کا سیدھا. ہاں، پورے انبیاء اور پورے رسول جو ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے وہی آتی ہے اور اس پر ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. ان کو کسی استاد کے پاس جا کر شاگردی نہیں لینا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے لینے کے علم لدنی کے واسطے، باطن کا علم لینے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں تک بھیجا تھا، علم لدنی. تو اس علم کے آداب الگ ہیں، اوقات الگ ہیں، احوال الگ ہیں. اور یہاں پر کیا ہے طریقہ؟ سب سے پہلے کہ تربیت نفس کی خاطر اسے کھڑا رہنا بھی پڑتا ہے، بھوکا رہنا بھی پڑتا ہے، رات جاگنا بھی پڑتا ہے، جوتے اٹھانا بھی پڑتا ہے، خیرات و قربانی پیسے کی کرنا بھی پڑتا ہے. تب چل کر اس کی پاکی اور طہارت نفس کی اس کو تربیت ہوتی ہے. تو نہیں ہے کل رات پورا جگہ ہمیں آج رات بھی جگہوں کو تو کہتا تو ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے، تمہیں اس کو نہیں، تو تمہیں اس بہاؤ میں اس میں اندر نہیں آ سکتے. یہ تربیت ہمیں اتنے سال پڑھو ہی، تو تب تمہارا نفس جو ہے یہ جو اوصاف رذیلہ ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے. جب تک وہ صفائی نہیں ہوتی اس کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک ہمارے عقیدے کا اصل ہے. تو کیا ہے؟ کیا بولا شرک کو اللہ تعالیٰ؟ کیا بولا؟ پسند نہیں کرتا. تمام دنیا بھر کے گناہ تمہارے معاف کر دیں گا. ہاں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورے کے پورے. شرک کو ایک معاف نہیں کرے گا. جب معاف نہیں کرے گا ہم کو بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس شرک کو کیوں نہیں ختم کر دیتا، نکال دیتا؟ اس کا جواب مجھے دو. تو اس کے بعد دوسرا سوال پیدا ہوگا، کون بولیں گے؟ اس کے پہلے بھی میں کتنے سال پہلے بول کو ہوں سچ بھی، تو آپ کو یاد نہیں رہے گا شاید. ایگزام دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے. اچھا، یہ ایک زہر کے باٹل لا کے میں یہاں گھر میں رکھ ڈالیا، دیکھو بھائی یہ زہر ہے، کھانا نہیں، کھائے تو مر جائیں گے کر کو بول دیا. یہاں زہر ہے، یہ کھائے تو تمہیں مر جائیں گے، کھانا نہیں، دیکھو ہوشیار کر کو بول دیا. اگر مجھے وہ بچے سے پیار ہے، میں اس کی زندگی حیات چاہتا ہوں، تو میں زہر کیوں رکھوں؟ رکھو زہر، رکھو، اس کے بعد بہت ہوشیار رہو، کھاؤ نکو، نہیں تو تمہیں مر جائیں گے، یہ شرک ہے، نکو کرو، یہ کریں گے تو تمہیں ختم ہو جائیں گے، میں تم نہ معاف نہیں کروں. کیا بول رہا ہے؟
کیا ہے؟ عقل مندی ہے؟ کیا یہ حکمت ہے؟ کیا ہے؟ شرک اگر اتنا خراب ہے کہ کوئی بندہ شرک کر دیا تو کبھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی، جہنم رسید ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک ہے بول رہا ہے، شرک کو معاف نہیں کروں گا بول رہا ہے، پھر اس کو رکھا ہی کیوں ہے؟ یہ ہے میرا سوال، اس کو رکھا ہی کیوں ہے؟ سمجھ اور تابع داری۔ ہاں، کھا لیا تو بھول کو نادان مر جائیں گا نا۔ یہ بھی بولتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شرک ہو شرک نہیں مت سکتا، کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ بولتا ہے نا کہ شرک مت کرو، مت کرو، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، شرک بھی ہے اور شرک جو ہے ایک ظلم عظیم ہے۔ اور یہ تمام مخلوق کو بولتا ہے، ہمنا بولتا ہے اللہ۔ ہاں قرآن ہاں یہ تاکید ہمنا بھی ہے۔ ہاں، ہر ایک ہے نا، ہر ایک، یعنی پوری کی پوری مسلمان غیر مسلم اس لیے ہوا کہ اس سمجھ کو نہیں لایا، شرک سے وہ پاک نہیں ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب یہ شرک کی تحقیق میں جو کر رہا ہوں، شرک کی کیا ہے؟ اسے تحقیق ہے۔ شرک ہے کیا؟ ہاں، انسان جو ہے ایک تخلید کرتا ہے، ایک تحقیق کرتا ہے۔ میرے الفاظ کو برابر فالو کرو، یہ میرے نہیں، ہمارے اوپر سے جو بزرگان جیسا بولنے کو آئی ہی ویسی ہی سمجھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک صحابہ کو بٹھا لے کر، تسبیح رکھ لے کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ بولنے کے تھے۔ سمجھو ذرا بات کو، سمجھا ہی سکے لا الہ کیا ہے، اس کی فہم نہ دے رہے تھے۔ یہ نہیں کہ خالی ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، چلو محفل جما لو، سینکڑوں آدمیاں لا الہ الا اللہ، بھائی بہت بڑی عبادت کر۔ تو کیا جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکے میں جب تک رہے، کیا صبح سے شام تک بیٹھ کر خالی لا الہ الا اللہ بول لے کے تھے؟ نہیں، وہ الہ کی فہم ہونا ہے۔ ہاں، فہم ہونا پہلے، پہچان اس کے بعد آتی ہے۔ پہچانیں گے تو اس کی بحث ہی الگ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی شرک کو پسند نہیں کرتا، شرک کرنا ظلم عظیم، کیا بول دیا؟ تو وہ کیا چیز ہے، مادہ کیا ہے، یہ معلوم ہونا، یہ ایک عمل ہے یا ایک سمجھ ہے۔ اب یہاں شرک کو تو سارے دوسرے بولتے ہیں کہ عمل میں ہی شرک ہے۔ ہاں، عمل ایسا کرے تو شرک، ہاں، تو میں سلام پڑھے مسجد میں بدعت شرک، ہاں، جھنڈے اٹھائے شرک، قبر کے پاس فاتحہ بولے فاتحہ شرک، بولے شرک، خبر پو گئے شرک، خبر کے سامنے، خبر کے سامنے کھڑکو ہاتھاں دے تو شرک، اولیاء اللہ سے مدد مانگے شرک۔ تو یہ لفظ شرک بول رہی، مجھے شے شرک کیا دیو۔ شرک ایک اسم ہے، اس کا مسمى کیا ہے، کیا چیز ہے؟ خالی شکر کر کے بول دیے تو وہ شکر کیسی رہتی، کیا ہے وہ شے دیو، کیا ہے؟ شرک کے دو ہو سکتے ہیں، ایک عمل ہو سکتا ہے شرک کا، شرک کا ایک عمل بولے تو تمہیں جو بول رہے ہیں کہ ایسے کام کرنے سے شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ یہ کام شامل ہو جاتا ہے، ویسا کیا؟ شریعت کے قانون پہ چلنا عمل ہے۔ ابھی شریعت آئی نہیں، ابھی شریعت کی اصل کہاں ہے کہ شرک اور توحید ہم کو حاصل ہونا، شرک سے ہمیں پاک ہونا،
شرک سے ہمیں نکل جانا، توحید ہمیں حاصل ہو، تب ہمیں اسلام میں آئیں گے، اس کے بعد شریعت قانون سب۔ اب کیا بھول جانا، ہم معلوم ہے کیا کیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شریعت، یہ وہ قانون، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ پورے مسئلے نکے کے قانون کیا ہیں، کیا سب بھی معلوم ہے۔ یہ تمہیں معلومات کو ہٹا کر اصل ہمارا توحید حاصل کرنا۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ توحید، ایک ہی خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیسا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہے؟ دوسرا شریک جو شرک کرتے ہی بولا، شرک کرنے میں کیا؟ اللہ کے برابر دوسرے کو بھی اللہ کے برابر بنا دینا، اس کے ہر کام میں، ہر فعل میں اس کو شریک کر کے اس کے برابر بنا دینا۔ کیا پوری مخلوق اتنی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی اس میں کا مخلوق میں کا ایک بھی ہو جائیں گا کیا؟ تو اللہ کے صفات کیا ہیں؟ وہ ازل سے ہے، تمہیں پیدا ہوئے کر 50 60 100 سال، لیکن وہ کروڑوں کروڑوں سال پہلے سے، ازل سے۔ اس کی برابری کو کوئی آنا تو انہیں بھی کیا ہونا؟ کروڑوں کروڑوں سال پہلے انہیں موجود ہونا۔ بھائی برادر رہا تو ہوئے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوگا، تو ہے، تو پھر شرک ایک ہو نہیں سکتا۔ کرنا، کیسا کرنے ہوا؟ ایسا کریں گے نہیں ہو سکتا نا۔ کرنے نہیں ہو سکتا، دوسرا رہا تو کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، ایک ہی چیز تمہیں، دو تو نہیں ہوں، دو ہیں ہی نہیں۔ اگر دو ہوتے تو دونوں کے بیچ میں جنگ ہو کر یہ پھر ایک ہی رہتا تھا۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا؟ شرک ایک ظلم عظیم ہے، ایک ظلم ہے، تکلیف دینے والا ہے۔ ہاں۔ اب اسے مخلوق میں سب سے بڑا بنا کر خالق کے برابر بنا سکتا ہے کیا؟ نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے مثالوں سے ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے تمام، ہاں، سب۔ اس کی ملکیت ہے، اس کی۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگر مثال کے لیے عبداللہ ایک گھوڑا پالتا ہے، گھوڑا اس کا ہی ملک ہے، اس پر جاتا ہے اور گھاس لے کر آتا ہے اور تجارت کرتا ہے اور نفع کماتا ہے۔ جب نفع کما لیا تو کیا یہ نفع گھوڑا بھی محنت کریا ہے، وزن اٹھایا ہے، گایا گیا ہے عبداللہ، تو اس کا نفع کیا گھوڑے کو ملیں گا؟ نہیں ملے گا۔ نہیں ملیں گا، کیونکہ گھوڑا بھی اس کا مال ہے، حالانکہ پوری محنت کر رہا ہے، اس کا مالک کا کام برابر کر رہا ہے، لیکن نفع اور نقصان میں مالک کے ساتھ وہ پارٹنر نہیں ہے۔ پارٹنر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور ہر ایک کو چاہے، جسے چاہے نفع، جسے چاہے نقصان دے سکتا ہے۔ اس میں ملک جو ہے، ملک جو ہے، خلق جو ہے، وہ کیا نہیں ہو سکتی؟ اس کی پارٹنر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے نے کیا ڈکلیئر کر دیا کہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا شریک دو رہے تو نا، تو دوسرا ہے کر کے مان لینا سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے؟ اب میں کہاں آیا؟ نہیں، کوئی انسان یہ مان لیا کہ اب نے جو ہے ایک بت کو پوجا کر کے سمجھتا ہے کہ مان لیا، ہاں، انہیں یہ مان لیا کہ انہیں جو ہے میرے نفع نقصان کا مالک ہے،
جب کہ حقیقتاً یہ اللہ ہی کی خالق کی مخلوق ہے، یہ اس کی پارٹنر نہیں ہو سکتی۔ جو انہیں سمجھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ سمجھا سے جھوٹ ہے، سمجھا تو نہیں، جو بت کو جو بت کو ایسا مان لیا، جو سمجھ گیا، یہ بات کیا ہے؟ جھوٹا فیض ہے، جھوٹا یہ عمل ہے، عمل نہیں ہے، وہاں سمجھ ہے، سمجھ ہے۔ یہ سمجھ ہے۔ شرک عمل میں کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ رکھنا ہے تو ازل سے ہونا، انہیں ازل سے ابد تک ہونا، تو وہ ہے نہیں، اسے طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی ازل میں رہے، تو کہاں سے لے کر آئیں گا؟ جس خدا کو ہمیں خدا الہ مان رہے ہیں وہ ابد الآباد سے ہے، پہلے سے اور آخر تک رہیں گا۔ هو الاول والآخر، اول بھی وہی، آخر بھی وہی۔ ہم ویسے خدا کو مان رہے ہیں جس کا کوئی ثانی اول میں نہیں ہو سکتا اور نہ آخر میں ہو سکتا۔ تو انہیں جو سمجھ گیا کہ یہ بت یا جھاڑ یا کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا کوئی چیز اس کے برابر ہے، اس کا نفع اور نقصان اس سے اس کے ساتھ ملتا ہے، اس سے نفع اور نقصان مجھے ہوتا ہے، تو یہ ایک سمجھ ہے، عمل نہیں۔ شرک کا کوئی عمل نہیں، وہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے اسے کہ انہیں بھی نفع دے سکتا، انہیں بھی مجھے نقصان دے سکتا۔ یہ سمجھ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، یہ سمجھ تو غلط ہے، یعنی یہ سمجھ جھوٹی ہے، جبکہ حقیقتاً وہاں کوئی ہے نہیں۔ ایک مثال کے طور پر ایک پاکیزہ دوشیزہ ہے جسے ہر کوئی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ کتنے کی ہے، لیکن وہ اتنی پاکیزہ دوشیزہ ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ ایسے میں ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ دوسرا ایک نوجوان اس کے گھر کے قریب سے ہو کے جا رہا، تو فوراً اسے پکڑ کر مارنے توڑنے لگ گیا کہ کیسا تو اس کے نزدیک جا سکتا، تو جانے سے اس کا یہ جو ہے تو عزت خراب کر دیا، اس کی حرمت خراب کر دیا۔ دونوں میں مارا دھاڑی شروع ہو گئی، اس کی پاکیزگی میں بات کیا ہے، بدنامی آ گئی، تو ادھر سے ہو کر آیا اس کے پاس۔ تو دوسرا جو اس کا عاشق ہے وہ ادھر سے جاتے جیسے کیا ہوا، لیکن نہیں، انہیں جو ہے وہ میری معشوقہ کے ادھر سے نکل کر ہے، وہ بالکل پاک ذات ہے اور اس کے پاس سے ہو کر آیا ہے۔ تو یہ سن کر اس کے ساتھ لڑتا نہیں، بولا کہ انہیں ایسی پاک ذات ہے اس کے قریب بھی کوئی بھی جا نہیں سکتا، بول کے چلا گیا۔ لڑا نہ جھگڑا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ بات اس دوشیزہ کے پاس پہنچی کہ ایک جو ہے تیری محبت میں دوسرے کے ساتھ لڑ کر کہ تیری عزت خراب ہو گئی، تیری پاکی خراب ہو گئی، تیرا شان خراب ہو گئی، تیری وہ ہو گئی، اور ایک جو ہے تو اتنی پاک ہے تیرے نزدیک بھی کون بھی ہے، بول کے چلا گیا۔ تو یہ دو میں کون سی بات کو وہ پسند کریں گے؟ جنہیں بول کر چلا گیا، جو نہ لڑیا نہ جھگڑیا نہ کچھ بھی کرے، صرف یہ بول کے چلے گیا کہ پاک ذات ہے، اس کے نزدیک کوئی جانچ نہیں سکتا۔ راہیل کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آنے دے، نہیں، بہت سمجھدار بچہ، مجھے بہت پسند آیا اس کے ایک ایک کام بھی اب سمجھداری کے معلوم ہو رہی۔ اچھا، تو کیا ہوا؟ یہ باتیں یہ جو میں بول رہا ہوں ہمارے حضرت کے مثال آئی ہیں، میں وہ مثال آپ لوگوں کو پھر واپس دے رہا ہوں، پھر کسی کو سمجھائے سو ٹائم پر کم سے کم عقل والے کو بھی وہ بات وہ مثال سے سمجھ میں آ جانا۔
تو کیا ہوا کہ اس کو پسند کریں گے. دوسرا جو بول کے گیا کہ پاک ذات ہے اس کے نزدیک کوئی دھول کو بھی نہیں لگتا, اس میں میری عزت باقی ہے, اور اس کی بات میں میری بدنامی ہے کہ کیا بھی سننے والے کیا بھی کر کو چایا رہیں گا. انہیں جو لڑا ہے تو اسے ہوا کیا کہ سب کو یہ گمان پیدا ہو گیا کہ انہیں کچھ نہ کچھ اسے برا کر کے آیا ہے, اس میں اس کی عزت جاتی ہے اس بات میں. اسی طرح جو کھڑ جا کے بولتا ہے جھنڈے نکو اٹھاؤ شرک ہو جائیں گا, یہ نکو کرو شرک ہو جائیں گا, وہ نکو کرو شرک ہو جائیں گا, وہ نکو, ارے انہیں تو بدنام کر رہے ہیں. بولا کہ سبحان ہو, پاک ہے وہ, اتنا پاک ہے اس کے نزدیک بھی دھل کے کوئی بھی نہیں آ سکتا. تو ہاں جو مومن ہے اللہ کا ولی بولتا ہے کہ ایسی شان سبحانہ وحدہ لا شریک لہ, آرام سے سو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ اس کی بات میں میری عزت ہے, میری شان ہے, میری پاکیزگی ہے, میری سبحانیت ہے, اور اس کی بات میں میری ذلت ہے. تو اس کو نہیں پسند کرا. کس کو پسند کرا؟ کوئی عمل نہیں کرا. فرشتوں کا نزول اس کے, اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے, جو یہ کہتا ہے کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہوتا زہر تو نکالتا, اگر ہوتا شرک تو نکالتا. جب شرک ہے ہی نہیں تو نکالیں گا کسے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, نہ کوئی شریک کر سکتا ہے, نہ واقعتاً وہاں کوئی دوسرا شریک ہو نہیں سکتا. تو یہ شرک ہوا کہاں پر جس سے اللہ روکا؟ نہیں سمجھ میں. اب پھر گول پھر کو ایک بات پر ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. کہاں پر ہوا؟ شرک اللہ کی ذات میں نہیں ہوا, شرک ہماری سمجھ میں ہوا. اس لیے بولا یہ ظلم عظیم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ یاد رکھنا, وضع الشیء, وضع کے معنی رکھنا, وضع الشیء فی غیر محلہ, اس کی جگہ نہیں سو جگہ کو ہٹا کو رکھنا ظلم. سر پر رکھنے کی ٹوپی پاؤں میں رکھ لیا, پاؤں میں رکھنے کی جوتی سے وجہ تو کیا ہے؟ یہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وضع الشیء غیر محل میں رکھ دیا, اس کا نام ظلم ہے. جہاں تیرے دماغ کے اندر دو نہیں ہیں بول کے سمجھ گیا, تو شرک واقع کہاں ہوا؟ تیرے اندر ہوا, اس کی ذات میں نہیں ہوا. تو پاکی کہاں کرنا ہے؟ اس کی ذات میں نہیں, اپنے اندر سے. تو شرک کو نکالنا ہے اپنے خیال سے, اپنے قلب و روح سے, اپنی سمجھ سے نکالنا ہے. تو یہ شرک کیا چیز ہے؟ ایک جھوٹی بات ہے, ایک جھوٹی سمجھ ہے, ایک جھوٹ ہے. کیا ہے وہ؟ ایک جھوٹ ہے. جب وہ نکل جائیں گی جھوٹ تو کیا آئیں گا وہاں پر؟ جھوٹ کا اپوزٹ بولنا. ہاں, وہ جھوٹ, اندھیرا نکل گیا تو کیا آئیں گا وہاں؟ اجالا آئیں گا, روشنی ہے. تو اس کا اپوزٹ جھوٹ گئے تو کیا آئیں گا؟ سچ آ جائیں گا. سچ ہی توحید ہے, سچ ہی حق ہے, سچ ہی اللہ ہے. سچ جو ہے وہ ہے. اچھا, سمجھ میں آیا کیا آپ کو؟ ہاں. تو شرک کیا معلوم ہوا؟ ایک جھوٹی بات ہے. وہ جھوٹ ہماری سمجھ میں ہے, اللہ کی ذات میں نہیں ہے. جھوٹ کو ہی شرک کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو ہی شرک کہتے ہیں. جھوٹ نکل گیا تو شرک نکل گیا, شرک نکل گیا تو توحید آ گئی, جھوٹ نکل گئی تو سچ آ گیا. ہے سو ہے, یہ سچ ہے سو ہے, اس کو کہیں گے سچ. جو ہے وہ ہے, یہ سچ ہے. کو نہیں کہنا جھوٹ ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو ہے کہنا, یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. میں کہاں اسٹیپ پر اسٹیپ آ رہا ہوں, اسے برابر فالو کرو.
اسی کے اوپر شریعت پورے دین کی حقیقت اس فاؤنڈیشن پر ہے. ہمارا دین بالکل سچ کے فاؤنڈیشن پر ہے. جو نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے بول کے سمجھ گیا تو اس کا نام کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا. وہ جھوٹ کیا ہے؟ اس کا نام شرک. شرک کا نام کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ کا نام کیا ہے؟ شرک. جو نہیں ہے اس کو ہے سمجھ گیا. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے سمجھ گیا. اللہ نافع و ضار ہے نہیں سمجھ گیا. اللہ خالق ہے نہیں سمجھ گیا. اللہ رزاق ہے نہیں سمجھ گیا صفات کے اندر. تو جو نہیں ہے اس کو ہے بول کے سمجھ گیا اللہ کو. ہاں تو کیا ہے؟ اس کا نام ہے شرک. وہ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ جھوٹ. اب جھوٹ کے بعد شرک سمجھ میں آ گیا. جو نہیں ہے اسے ہے سمجھنا. اللہ کی ذات جو ہے یا نہیں، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. انکار کو کفر کہتے ہیں. اللہ کی حقیقت ہے نہیں، کوئی ایسی حقیقت نہیں بول کے سمجھ گیا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اللہ کی حقیقت تو بے شک ہے، نہیں ہے وہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات؟ سچی بات ہے. نہیں، اللہ کی حقیقت اللہ ہے نا. ہے نہیں بول کے سمجھ گیا نہیں بولے تو جھوٹ ہوا. تو جھوٹ ہوا. ہے سو حقیقت کو نہیں بول کے سمجھا تو جھوٹ ہے. وہ جھوٹ کا نام کفر ہے. جو نہیں ہے اس کو ہے سمجھ گیا تو وہ جھوٹ ہے، اس کا نام شرک. دونوں کیسے ہی؟ جو نہیں ہے اسے ہے سمجھا تو وہ جھوٹ ہے. وہ جھوٹ کا نام کیا ہے؟ شرک. جو ہے اس کو نہیں سمجھ گیا وہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کا نام کفر ہے. تو ایک 5 روپے کا کائن لے لیے تو ایک طرف شرک ہے ایک طرف کفر ہے. دونوں ملا کر الگ نہیں ہے، ایک کائن ہے. ایک جھوٹ کے دو رخ، دو فیس ہیں. ایک فیس کا نام شرک ہے، ایک فیس کا نام کفر ہے. تو دونوں ملا کر ایک کائن کا جھوٹ کا ایک بلہ ہے. تو ہم کو توحید ہونا ہے تو کیا نکلنا ہے؟ شرک اور کفر دونوں مل کے کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز، ایک ہی چیز نکلنا ہے. کیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں سے ہر کام میں سے جھوٹ کو پوری نکل جانا ہے. اتنا مشکل کام ہے یہ. آج کی دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے بغیر جھوٹ کے؟ نہ کاروبار ہو رہا ہے، نہ گھر کا عملیہ ہو رہا ہے، نہ بیوی بچوں سے سلوک ہو رہا ہے، نہ غیروں سے ہو رہا ہے، نہ لین دین سے ہو رہا ہے، نہ خود سے ہو رہا ہے. خود کو بھی جھوٹ بول بول کے منا لے رہا ہے. تسلی دے دے تو جھوٹی تسلی دے تو مناتا. تو کیا نکلنا ہے؟ صرف جھوٹ نکل گئی تو اسے کیا ملا؟ توحید تبیچ ملی. تو جب تک جس کے بھی اندر تمہیں دیکھیں گے کہ جھوٹ باقی ہے اس کے کیا نہیں ملا؟ توحید کر کو نام لکھ لیا کیا بھی نہیں، توحید اسے نہیں ملی. کہاں چلے گئے؟ بیچ میں سے بات میں سے چلے گئے نا. تو شرک کے جو بھی ان لوگ علماء بول رہے ہیں، علماء کو بھی ہمیں یہ حجت پر لا کر کھڑاتے ہیں کہ اس عمل سے شرک ہو گیا، اس عمل سے شرک ہو گیا. کسی عمل سے بھی شرک ہوتا نہیں، کیونکہ ہوا شرک کرا بولے تو کرنا ایک عمل ہے اور شرک کا عمل تم کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات کے برابر دوسری ذات تمہیں لا ہی نہیں سکتے. اس لیے وحدہ لا شریک لہ ڈکلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ جب بول دیا کہ میں یہ کچھ ہوں، میرا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو تم اور شریک کہاں سے لا سکتے ہو؟ اور اللہ کی ذات موجود ہونے کے بعد اس کا انکار جو بھی کرتا ہے وہ کفر، یعنی وہ ایک جھوٹی بات ہے. سو حقیقت کو آنکھ بند کر لے کر سورجش نہیں ہے، اندھیرا ہے، دن نہیں ہے، رات ہے، سمجھ گیا تو
وہ جھوٹی بات ہے. تو صرف ہماری بنیاد دین، اسلام، احوال، آخرت پوری کی پوری چلیں گی ایک ہی چیز کے اوپر جس پر یہ جھوٹ نکلے. جب تک ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹنگ کر کو دیکھ لینا کہ ہمارے اندر جھوٹ ہے تو ہمارے اندر شرک و کفر ہے اور ہمارے پاس توحید نہیں ہے. تو اس کے 3 طریقے ہی، 3 جگہ شرک جو ہے، کفر جو ہے، جھوٹ جو ہے ہمارے اندر چلتا ہے. ایک جھوٹ ہے قولی، ایک جھوٹ ہے فعلی، ایک جھوٹ ہے منوی. منوی من اندر ہے. اب اسی سے پاکی حاصل ہوتی ہے کہ اندر سے یہ پاک ہوتا ہے، اپنے زبان سے پاک ہوتا ہے، اپنے فعل سے پاک ہوتا ہے. یزکیہم جو بولے رسول اللہ، اور نفوس ہیں اس کے بعد، پھر وہ نفوس کی پاکی الگ ہے. ہر قسم کا ایک نفس ہے انسان کے اندر، اس کی پاکی. تو سب سے پہلے نفس کو کس سے پاک ہونا ہے؟ یہ 3 چیزوں سے پاک ہونا ہے. کون سا؟ جھوٹ قولی، جھوٹ فعلی، جھوٹ منوی. یہ تمہیں آسانی سے سمجھ سکتی. میرے بعد بھی بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ بات ان کے قلب میں اندر ایسا بٹھاؤ کہ اس کے سوا توحید بولنا منہ کے بات ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے. تمہارے اندر توحید، اس کے ذات میں تو کوئی شرک ہے ہی نہیں، واقع نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ قولی جھوٹ. راہل جا کو بول ڈالو ابا باہر جا کو ہی بول گئے، بول کہتے نہیں بولتے. تو قولاً جیب میں پیسے ہیں، کیا بھی پیسے نہیں بات. یہ ایک دم چھوٹی بات لیکن یہ بہت بڑی بات. اب یہ بول ڈالنا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، جبکہ پیسے ہیں ان کے پاس، لیکن زبان سے یہ بولنا لگتا ہے کہ بالکل چھوٹی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اتنی باریکی سے اسلام اس کو پکڑتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ شرک یہیں پر واقع ہوتا ہے. اللہ کے ذات میں تو ہے نہیں نا، تو یہ ہے سو کہاں؟ نام شرک ہے، اصل اس کی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یہی شرک ہے. نہیں ہے بول، ہاں وہیں پر شرک قولی ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی زبان پاک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ذکر کے فائدے نہیں اٹھا سکتا اور اپنے دعاؤں کا اثر نہیں لے. کہاں سے کہاں تک، اور گنتے چلے جائیں گے تو بہت دور تک وہ بات خالی زبان کی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو زبان کی پاکی خالی لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ 1,00,000 بار پڑھنے سے نہیں آتی. پاکی اسی وقت آتی ہے جب اس کی زبان سے نہ نکلے، قولی جھوٹ نہ نکلے، تب زبان پاک ہوگی. کلی کرنے سے، منہ دھونے سے نہیں ہوتی، برشاں لگڑنے سے، مسواک لگڑنے سے تیری زبان پاک نہیں ہوتی. پاک اس وقت ہوتی ہے کہ تیری زبان سے شرک نہ نکلے. تیری زبان سے نکل رہا ہے سو وہ شرک اللہ کے ساتھ ہے، سو کوئی شرک نہیں ہے. یہ بات اس کی سمجھ میں آنا ہے. تو اس کے کتنے اسٹیج بتایا؟ شرک قولی، شرک فعلی. اب شرک فعلی کیا؟ جھوٹ قولی فعلی. فعلی کے اندر ہر وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے اس کو کیا. یہاں شریعت آ جائے گی. قانون میں شریعت کے جو کام کرنے سے روکا ہے اسے کیا، جو نہیں کرنا ہے وہ کیا، جو کرنا ہے وہ نہیں کیا. اوامر و نواہی، یہ دونوں جب تک اس کے فعل میں رہیں گے
किसी के पास से पैसे उठा लिया या किसी को खून कर दिया या नाजायज़ को अपने बुरा सलूक किया, ये पूरा हाथ फेल से फेलन अमलन, जो कुछ भी अवामिर व नवाही, अम्र और नहीं। अम्र बोले तो अल्लाह जिसका हुक्म दिया, नहीं बोले तो जिससे रोका। ये दोनों को जब तक अपने हाथ को नहीं रोकेगा